الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفیں، بزرگی، بڑائی، کبریائی اسی اللہ ملک العلام کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی بادشاہت ہے۔ اس کے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرات، ایمان انسان کی اساس اور بنیاد ہے۔ اس کی کامیابی اور کامرانی کے لیے ایمان کا ہونا لازم اور ضروری ہے۔ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب اور کامران ہو جائے،
اس کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کو اختیار کرے، کیونکہ ایمان اس کی کامیابی اور کامرانی کی اساس اور بنیاد ہے، اور اس انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ انسان اور یہ مسلمان اپنے ایمان کی حلاوت کو، مٹھاس کو محسوس کرے، اور ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو محسوس کرنے کے لیے کچھ اسباب اور علامات ہیں کہ جن سے انسان کو اپنے ایمان کی مٹھاس اور حلاوت اور شیرینی محسوس ہوگی۔ وہ اسباب، وہ علامات انسان اختیار کرے گا تو اسے لامحالہ طور پر اس ایمان کی مٹھاس اور حلاوت محسوس ہوگی۔ لیکن اس کے اسباب اور علامات ذکر کرنے سے قبل ہم پہلے یہ بات سمجھتے ہیں کہ حلاوت اور مٹھاس کس چیز کا نام ہے، کس کو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کہا جاتا ہے۔ حلاوت اور مٹھاس کیا ہے؟ انسان کے لیے اس کے انشراح صدر کا نام، دل کے اطمینان کا نام، دل کا مطمئن ہونے کا نام، یہ ایمان کی حلاوت ہے۔ جو چیز اللہ اس کے رسول کو پسند ہو وہ اس انسان کو پسند ہو، جو اللہ اس کے رسول کو ناپسند ہو وہ اس بندے کو بھی ناپسند ہو۔ اللہ کی فرما برداری میں یہ فرما برداری کرے، اس کو پسند کرے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کو یہ ناپسند کرے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اگر کوئی آزمائش اسے آ جائے اس کے اسلام میں، ایمان میں، تو وہ صبر سے کام لے، اس آزمائش پر جم جائے، ڈٹ جائے، اور اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کرے۔ یہ ہے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس، اسی کو ایمان کی شیرینی کہتے ہیں۔ اب وہ اسباب اور علامات کیا ہیں کہ جن کو اختیار کرنے کے بعد ایک مسلمان کو اپنے ایمان کی مٹھاس اور حلاوت محسوس ہوگی؟ تین چیزیں حدیث رسول کے اندر ذکر ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمائی ہیں۔ تین علامات ہیں۔ پہلی علامت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمائی، صحیح بخاری مسلم کی روایت، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اس کے رسول کی جو ذات ہے وہ کائنات کی تمام چیزوں سے بڑھ کر اس کو محبوب ہو جائے۔ دوسری علامت، دوسرا اسباب، دوسرا سبب، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ انسان کسی دوسرے مسلمان سے محبت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر کرے۔ اور تیسری علامت کیا ہے؟ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقَىٰ فِي النَّارِ۔ جس طرح ایک انسان کو یہ بات ناپسند ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی جہنم کا ایندھن بنے، یہ بات بھی ناپسند کرے کہ میں اسلام قبول کرنے کے بعد، ایمان کو اختیار کرنے کے بعد نہ اپنے اسلام سے پھروں، نہ اپنے ایمان سے پھروں، یعنی ایمان سے ارتداد اختیار نہ کروں، مرتد نہ ہو جاؤں، اسلام اور ایمان کو چھوڑنے والا نہ ہو جاؤں۔ یہ تین علامات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر ذکر فرمائی۔ اب اس کی تفصیل جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے، اللہ رب العالمین کے قرآن مجید کی آیات سے جو واضح ہوتی ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز کہ اللہ اس کا رسول اس کائنات میں، کائنات کی ہر چیز سے سب سے زیادہ محبوب انسان کو ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے،
قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ سورہ توبہ کی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین اپنے نبی سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتا ہے، اے نبی آپ فرما دیجئے ان کان آباؤکم وابناؤکم، کہ لوگوں اگر تمہیں تمہارے آباء و اجداد، باپ دادے، وابناؤکم تمہاری اولادیں، واخوانکم تمہارے بھائی بند کنبے قبیلے، وازواجکم تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارے خاندان کنبے قبیلے، واموال اقترفتموها وہ مال جو تم لوگوں نے کمائے ہیں، وتجارۃ تخشون کسادها اور وہ تجارت، وہ کاروبار جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہوتا ہے، ومساکن ترضونها اور وہ مسکن، وہ رہائش کی جگہ، وہ رہائش کے گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ اگر تمہیں اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، وجہاد فی سبیلہ اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ فرماتا ہے نبی آپ ان سے فرما دیجئے فتربصوا پھر تم انتظار کرو۔ کس چیز کا انتظار کرو؟ حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اپنا حکم، اپنا عذاب تم پر نازل فرما دے، اللہ تم پر اپنا عذاب اتار دے۔ گویا وعید سنائی گئی ہے، اللہ اس کے رسول سے بڑھ کر اگر کوئی شخص کائنات کے اندر کسی اور چیز کو محبوب بناتا ہے، اللہ اس کے رسول کو پس پشت ڈال کر، اللہ اس کے رسول سے زیادہ بڑھ کر کائنات کی کسی چیز سے، اور ان اشیاء کے 8 چیزوں کے نام اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر گنوائے۔ سب سے زیادہ انسان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بھائی بند سے، اپنی اولادوں سے، اپنے آباء و اجداد سے، اپنی بیوی سے، اپنے کنبے قبیلے سے، اپنے مال سے، اپنے گھر سے، اپنی رہائش سے، ان سے انسان کو فطری طور پر جو ہے محبت ہوتی ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے یہ محبت اپنی جگہ ہے، لیکن یہ محبت اللہ اس کے رسول کی محبت کے آگے آڑے نہ آ جائے کہ تم اللہ اس کے رسول کو ثانوی حیثیت دو اور ان تمام اشیاء کو اولین حیثیت دیتے ہوئے اللہ اس کے رسول سے بھی محبت میں آگے کر دو۔ اگر تم یہ آگے کر دو گے، اللہ اس کے رسول کی ذاتوں کو پیچھے پھینک دو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کا عذاب تم پر آئے گا۔ اور اللہ رب العالمین ایسے فاسق لوگوں سے محبت نہیں کرتا، ان کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ایمان والوں کا وصف اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ کائنات میں اللہ رب العالمین سے محبت سب سے زیادہ بڑھ کر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ رب العالمین کا شریک بناتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ ایک دوسرا شریک ٹھہراتے ہیں۔ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ جس طرح اللہ سے محبت کرنے کا حق ہے وہ لوگ اپنے ان بتوں سے، ان لوگوں سے، ان غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں، كَحُبِّ اللَّهِ جس طرح اللہ سے محبت کرنے کا حق ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ محبت میں اللہ رب العالمین سے بہت زیادہ بڑھ کر، کائنات میں ہر چیز سے زیادہ بڑھ کر جو ہے محبت کرنے والے اللہ رب العالمین سے، اشد حبا للہ انتہائی زیادہ محبت کرنے والے، انتہائی سخت محبت کرنے والے اللہ رب العالمین سے۔ اور تیسرے مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ وہ لوگوں جو اپنے دین سے مرتد ہو گئے ہو، دین کو پس پشت ڈال دیا ہے، دین سے پیچھے ہٹ گئے ہو، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اللہ رب العالمین کو تمہارے ارتداد کی، تمہارے مرتد ہو جانے کی، دین سے پھر جانے کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے دین کو چھوڑ کر جو ہے کسی اور دین کو اختیار کر لو، اس دین کو جس کو اللہ پسند کرتا ہے اس کو چھوڑ کر
ایسے دین کو اختیار کرتا ہے جو اللہ رب العالمین اس دین کو پسند نہیں کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کو تمہارے ارتداد کی، مرتد ہونے کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ رب العالمین ایسی قوم کو لے آئے گا ان قریب، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، ان قریب اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ رب العالمین ان سے محبت کرے گا۔ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے انتہائی نرم دل ہوں گے، أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پر بڑے سخت ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے